السلام علیکم ناظرین اکرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم موجود ہیں فیصل مسجد اسلام آباد میں۔ یہاں پر شہید صافت ارشد شریف شہید کا نماز جنازہ آج دن 2 بجے ادا کیا جائے گا۔ فیصل مسجد کے احاطے میں موجود ہوں اور اندر کے مناظر بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ ابھی نماز جنازہ میں کافی ٹائم باقی ہے اور نماز جنازہ سے پہلے مسجد کے اندر کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، اور پاکستانی ہر طرف سے فیصل مسجد کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، چونکہ آج پاکستانیوں کے ہر دل عزیز صحافی ارشد شریف شہید کی نماز جنازہ یہاں پہ ادا ہونی ہے۔ دن 2 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ آپ کو میں مسجد کے اندر کے مناظر بھی دکھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے اور لوگوں سے بھی بات چیت کرتے ہیں کہ لوگوں کے کیا جذبات ہیں اور پاکستانی عوام ارشد شریف شہید کے متعلق ان کو کس حساب سے خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ آئیے آپ میرے ساتھ چلیں اور آپ کو مسجد کے مناظر بھی دکھاؤں جہاں پہ یہ نماز جنازہ ادا ہونی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستانی شہریوں کے جذبات اور احساسات۔ میں تو آیا بھی بہت دور سے ہوں، لیکن ارشد شریف جو ہے وہ اتنا نہایت مخلص قسم کا آدمی تھا کہ ہمیں بہت ہی افسوس ہوا۔ مجھے تو رونا آ رہا ہے، بس اللہ پاک کو رحم فرمائے، اور میں کہتا ہوں گورنمنٹ سے کہ وہ اس کے جنازے کی پوری تحقیقات کی جائے، اور جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے، ان کو قتل کیا ہے، ان کو سزائے موت دی جائے۔ آپ خود بزرگ ہیں، آپ خود تجربہ بھی رکھتے ہیں، یہ بتائیں آپ یہ جو قتل ہوا ہے اس کے پیچھے کون تھا؟ وہ تو یہ کہتا رہا اور پھر آخر شہید ہو گیا، اس نے کہا کہ وہ کون تھا۔ اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون تھا پتہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ کون تھا؟ بس آئیڈیا ہی ہے، میں ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا، لیکن آئیڈیا ہے کہ بھائی یہ گورنمنٹ کا اور ایجنسیوں کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے، کیونکہ وہ سچا اور کھرا انسان تھا۔ اس نے ان سب کو جو ہے اس وقت جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کو نٹ ڈالی ہوئی تھی اس نے۔ تو اچھا یہ بتائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ارشد شریف ایک کرپشن کے اوپر ایک بہت بڑی ڈاکومنٹری، ایک فلم بھی بنانے جا رہے تھے، تو اس کی پاداش میں ان کا قتل کیا گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے، ان کرمنل مافیا کے نام اس ویڈیو میں نہ آئیں، اس مووی میں نہ آئیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ، ان لوگوں کا نام آ سکے گا باہر؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس وقت مافیا جو ہے وہ پوری دنیا میں جو بہت مضبوط ہے، اور اس کو جو ہے کنٹرول کرنا یا اس کو ایکسپلور کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ بس یہ ہے کہ کوئی بہت مضبوط ہاتھ ہوں تو پھر ان کو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ آپ ایک شہید کے نماز جنازہ میں آئے ہیں، کیا کہتے ہیں کتنی بڑی قربانی ہے یہ؟ بہت بڑی قربانی ہے، اللہ کرے قوم کو بھی احساس ہو جائے اس چیز کا۔ یہ بتائیں کہ وہ کون تھا جس کا ارشد شریف مرتے مرتے یہ سوال پوچھتے پوچھتے اپنی جان دے گیا؟ کون تھا وہ؟ اس کا ساری قوم کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، اور جن کو نہیں پتہ ہے ان کو جلدی پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا پردہ خود ہی فاش کر دیں گے۔ یہ بتائیں کہ جب پوری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کون تھا، سب کو پتہ ہے، سب کی زبان میں وہ لفظ، وہ کہہ کیوں نہیں پاتے، وہ نام کیوں نہیں لے پاتے؟ جب تک کسی کو کلیئرٹی نہیں ہوگی کوئی نام کیوں لے گا؟ کلیئر ہوگا تو نام لے گا، بغیر ثبوت کے، بغیر کلیئرٹی کے کوئی نام نہیں لے گا۔ نہیں، پھر یہ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کون تھا کے حوالے سے سب کو پتہ ہے؟ سر جب اس نظام کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہو کیا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر؟ سمجھ نہیں آ رہی اس نظام کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ صرف صحافت کے لیے یا پاکستانی عوام کے لیے بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے؟ کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کریں گے؟ سر پوری قوم کے لیے ڈیفینیٹلی یہ قربانی ہے۔ خراج تحسین یہ ہے کہ ہم خود سے اس کے جنازے کے لیے آئے ہیں، ہمارے دل نے کہا تو ہم آئے ہیں، وہ دلوں میں رہتے ہیں اسی لیے آئے ہیں۔ ایک منٹ سائیڈ پہ ہو جائیں یار۔ یہ بتائیں کہ ارشد شریف نے سچ بولتے ہوئے اپنی جان دی ہے، کیا کہیں گے؟ سر انہوں نے ہمارے 22 کروڑ عوام کی جو سی نا وہ ترجمانی کی ہے کہ ہم 22 کروڑ لوگوں میں سے صرف ایک شخص نے اپنا کردار ادا کیا ہے، تو حالات ہم لوگ کے سب کے سامنے ہیں۔ اگر ہم میں سے چند لوگ ایسے اور نکل جائیں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ ہماری تقدیر وہ جو 10-15 سالوں میں یا 20 سالوں میں بدلنی ہے، انشاءاللہ وہ 4-6 مہینوں میں بدل سکتی ہے۔